نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خانقاہ مرکب ہے دو، خانقاہ کے لیے لازم ہے تقوی توکل اور یہ ہے اخلاص، ورنہ خانقاہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تواتر نبی چلا رہا۔ خانقاہ کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک تو تقوی ہونا چاہیے، ایک توکل ہونا چاہیے، ایک اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ تینوں مجموعہ ہے، اسی لیے ایک شیخ کامل پاس جاؤ گے یہ تینوں سے حاصل ہو جائیں گے، تقوی بھی ملے گا، توکل بھی ہوگا اور اخلاص پیدا ہوگا۔ اصلاح نفس فرض عین ہے، اس کو امت نے نیچے ڈال دیا، اور بدون اصلاح نفس کے اعمال قبول نہیں ہوئے۔ ایک ہوتا ہے وجود اعمال، ایک ہوتا ہے قبول اعمال۔ مدارس سے تو وجود اعمال ہوگا، تبلیغ سے وجود اعمال ہوگا، اور قبول تزکیہ سے یہ خانقاہی نظام ہے۔ تزکیہ کر لوگے قبول، اس لیے کہ خود موجود ہے حدیث سے رہا۔ وجود اعمال تو ہے، سقی بھی ہے، شہید بھی ہے، قاری بھی ہے، لیکن جہنم کیوں جا رہا ہے؟ اخلاص نہیں تھا۔ پہلے لوگ اپنی اصلاح کی فکر کرتے تھے، مجھے اخلاص کیسے ملا ہے؟ شیخ کے پاس جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کے حرکات سکات دیکھتے تھے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو تقوی آئے گا، اتنی نکھار پیدا ہوگا۔ توکل یہ کہ آ گیا مل گیا کھا لیا، صفا سے سبق لو، مل گیا کھا لیا فاقے سے۔ ایسی یہاں پر ماشاء اللہ مسلم جو قائم کی خانقاہ، اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے اور سب لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں اسے۔ عمارت آج کل ہے، اس کے لیے ایک ہوتا ہے لوگ آئیں گے آرام سے بیٹھیں گے، یہ نیت ہے۔ ماشاءاللہ کشاد حال ہے، سب لوگ آئیں گے، دین بات سنیں گے اور عمل کریں گے۔ اتنی جو چلہ کشی ہے ثابت ہے کہ ہمارے غابر نے اتنی مدت کو انہوں نے وقف کیا اپنے شیخ کی خدمت میں جا کے، اور شیخ کی خدمت جتنا رہو گے اتنے کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کمانا منع نہیں، کھپانا منع ہے۔ اس لیے مال سے محبت کیسے دور ہو؟ اللہ والوں پا جاؤ اور تم کو ترکیب بتائیں گے۔ کمانا منع نہیں، کھپانا منع ہے۔ انہیں میں سے خانقاہ کے ہے، اگر یہاں پر ذکر معمول نہیں ہے یا تقوی نہیں ہے تو خانقاہ نہیں، خالی ہے وہ۔ اسی لیے کوشش کرو کہ ہمارا کوئی قول و فعل خلاف سنت نہ ہو جائے۔ شیخ عاشق ہوتا سنتوں کا، خود بھی عمل کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے۔ اور اسی لیے خانقاہ میں دونوں چیز ہیں، یہ تربیت گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے، عملی نمونہ شیخ بتاتا ہے۔ ہر کام ہر جگہ جتنا حصہ ہوگا اتنی نکھار پیدا ہوگا۔ مولانا گنگوئی نورہ مرقدو کا واقعہ لکھا کہ ایک شخص آیا، وضو کرنے لگا، حضرت نگاہ اس سے پڑی تو دیکھا کہ کیا بات ہے، بڑے انوارات ہیں اس کے، صرف وضو کر رہے تھے وہ۔ خادم فرمایا دیکھو جب فارغ ہو جائے وضو سے میرے پاس بھیج دینا۔ جب فارغ ہو گیا اس کو بلایا، بھائی کیا کام کرتے ہو بتائے، کوئی عمل ہے تمہارا؟ کوئی اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں۔ نہیں اور کوئی بتاؤ۔ میں نے تمہارے انوارات کو آسمان تک دیکھا، اتنے انوارات یہ کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے خدمت حاضری تھی سید شہید رائبری نورہ مرقد خدمت میں، ان کی صحبت میں چند دن رہا، اور دیکھو یہ اثر ہے۔ کونوا مع صادقین اس کو کہتے ہیں۔ چند صحبت اٹھائی انہوں نے اور انوارات کی بارش ہونے لگی۔ یہ خانقاہ اس کو کہتے ہیں۔ شیخ غافل نہیں رہتا، ہم ہر لمحہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے وہ۔ ذکر تام جب ہو جاتا ہے اس کو پھر ناطق رہتا ہے، لیکن غافل نہیں رہتا۔ خواجہ صاحب نورہ مرقدو اشعار سنا، شاہ عبد الغنی صاحب بہت بڑے علماء جمع تھے، اور خواجہ صاحب تھے مجلس صحیح تخلص ان کا۔ ایک تھوڑی دیر بعد ایک دم خاموش ہے خواجہ صاحب، اور فرمایا کہ بھائی کس کس نے ذکر کیا؟ اب سب پورا مجمع خاموش ہوتا ہے، صلاح کے بڑے بڑے اکابر سب خاموش۔ فرمایا کہ الحمدللہ اتنے ہزار میں ذکر ہو چکا، کلام بھی ہو رہا ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے۔
اسی لیے جو ہے خلوت در انجمن، مجمع میں بیٹھے شیخ لیکن خلوت میں ہے وہ، دل بیار دست بکار، زبان گفتگو کر رہی ہے لیکن دل یاد الہی میں لگا ہوا، یہ کثرت ذکر سے، جتنا ذکر کرو گے اتنی فکر پیدا ہو جائے گی۔ آج انتشار کیوں ہو رہا ہے؟ ذکر کمی ہو رہی ہے۔ معمولات کو پورا کرو، لیکن تعلق فرماتے ہیں معمولات تو معمولی ہے، اصل چیز دوام ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو۔ یہ خانقاہ نظام، بیعت ہونا مستحب، اصلاح واجب۔ آج امت جو ہے واجب کو ترک کری، مستحب پہ عمل کری، اس قدر بیعت کے لیجیے، بیعت کا خلاصہ بھی معلوم ہو۔ اصلاح نفس کا نام ہے بیعت ہونا، یہ بدون شک کا نام ہوگی۔ کتنا قابل ڈاکٹر ہوگا علاج کر ہی نہیں سکتا، وہ دوسرے رجوع کرے گا۔ ایسی عالم جو ہے کتنے قابل آدمی ہے، لیکن جب تک اللہ والوں سے تعلق نہیں کرے گا، علم دانی تو کے بادشاہ ہے، داری نہیں آئی ہے۔ انہیں مانا گنگوئی تھے، مانا قاسم صاحب تھے، مانا تھانوی، علم تو بادشاہ تھے یہ لوگ۔ پھر تشریف لائے حاجی صاحب خدمت میں ایک اور غلط فہمی لوگ ہو گئی ہے۔ حاجی امداد الرحمن وکیل خاصے پڑھے لکھے تھے، اور دلیل پیش کروں ان کے مکتوبات تو دیکھو اتنی بلاغت ہے، کہاں سے آیا؟ سندی عالم تو نہیں تھے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، باقاعدہ سند جو کہتے ہو تو نہیں دیا انہوں نے۔ اسی لیے علم اب جو ہے اس دور میں علم برائے سند ہو گیا ہے، پہلے تھا برائے عمل، اتنا فرق ہے۔ میں قاسمی ہوں، میں مظاہری ہوں، میں ندوی ہوں، جہاں بڑے جہاں دورے پائے، تاکہ لوگ مجھے عالم سے جاہل نہ سمجھیں۔ یہ حب جا میں آ گیا۔ تعارف کیسے ہمارے اکابر نے کہا اشرف علی قاسمی، مسیح اللہ قاسمی، کبھی نہیں کہا، عمر ذکر مظاہری نہیں لکھا، سب فارغ تھے۔ علم برائے عمل پڑھا انہوں نے، ہم لوگ برائے سند پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کی خوبیاں جو تھی کم ہوتی تھے۔ علم برائے عمل پڑھو گے، عمل کا جذبہ ہوگا، اسی کے نام شیخ تعلق قائم کرنا۔ تعلیم زمانے میں لوگوں نے اپنا تعلق قائم کیا اور اس کا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اللہ نے خوب چمکایا ان کو، علم میں بھی ممتاز بنے اور عمل میں ممتاز رہے۔ ہمارے شیخ شاہ ہردوئی نورہ مرکز ہو نمبر 1 ہوتے پڑھنے میں، اور تشریف لاتے تھانے بھون، جمعرات کی رات میں جانا، جمعے میں قیام، سجدہ پھرانا، اور نمبر 1 تھے اول پڑھنے میں، 100 میں 100 لانے والے۔ اور ہم سبق تھے ماجی یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، بڑے بڑے قابل کے ہم سبق تھے، لیکن ممتاز مولانا شاہ ہردوئی تھے۔ ان کا تقوی مشہور تھا بہت، یہ پہلے شخص مدارس العلوم کے ان کو اعلیٰ کمرہ مل جاتا، چھوٹا کمرہ دیا گیا تھا رہنے کے لیے، اور اپنا خود ہی کام کرتے تھے، خود کھانا، کیونکہ وہاں کی روٹی بڑے گوشت ہوتا تھا تو گوشت لاتے تھے، گوشت سالن پکاتے تھے خود ہی، اور روٹی وہاں سے منگوا لیتے تھے، وقت بھی نہیں ضائع ہو اور کام بھی ہوتا رہے۔ پھر دین میں لگے، پھر مجاہدے بھی کی حضرت والا نے۔ ہردوئی سے بلگرام 16 میل ہے، پیدل جانا، گوپامو پیدل جانا، صبح کا ناشتہ گھر میں کیا اور رات نہیں کھاتے، آ کے کام میں لگے تھے۔ سب سطح صفات میرے شیخ سے، نے اپنے استاد سے کیا، جتنے بھی ان کے شاگرد سب سے ہردوئی ہیں، مولانا مفتی محمد صاحب گنگوئی نورہ مرکز سے۔ خارجی وقت جو کتابیں ایسی تھی بہت دقیق، وہ بھی پڑھی انہوں نے، بہت چہیتے شاگرد تھے بہت زیادہ۔ وہی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کیا ہے تو صدیق کو ابرار پیش کروں گا۔ ان کا تقوی مشہور تھا، اور مفتی صاحب فہمائی بھی خوب کرتے تھے۔ ایک بات پہ مفتی ناراض ہو گئے، راج صاحب کے حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور بہت جلال تھے مفتی صاحب پہ، خوب ڈانٹ رہے تھے کہ میں پہنچ گیا، اب میں نہ ادھر آنا پڑے نہ جا رہا تھا نہ باہر مانن، اب حضرت رو رہے ہیں۔ مفتی خوب فہمائش کر رہے ہیں ان کی، اور کہا چلو اس سامان نہ ہمارا ادھر حد کہ میرا سامان ہم نے ساتھ چلیں گے۔ اب وہ تھوڑا مفتی صاحب غصہ جو ہے جلال غصہ تو نہیں گئے، کچھ ٹھنڈا ہوا، لیکن یہ واقعہ بتایا ان کا کہ حضرت دار و قطار مفتی خوب ڈانٹ رہے ہیں ان کو کہ یہ تو۔ اور میں نے خود ادب دیکھا مفتی صاحب کا شاہد ادب، مکہ مکرمہ میں نہ تو اللہ لیٹے ہوئے تھے ایسے، مفتی صاحب 2 زانوں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے خود دیکھا۔ یہ تقوی کی برکت سے، اور ساتھ بہت ادب کرتے تھے، اور آخری وقت مشورہ دیتے تھے۔ حضرت والا بیت الجماع تھانوی سے جب حضرت ناساز ہوئی، فرما کوئی مسئلہ تجویز کر لو تاکہ اصلاح کراتے رہو۔
تو خواجہ صاحب کا نام پیش کیا، لاجواب انتخاب. وہ بھی اللہ پیارے ہو گئے. تھے آپ کے کئی مشائخ تھے، 5 انتخاب کیا تھے اصلاح کے لیے، اور مفتی صاحب تو تھے ہی. آخر میں شاہ محمد حسن فتح پوری بھی تھے. سب سے ویسی مکاتبت کی جیسے اصلاحی تعلق ہو. 2 بزرگوں نے بات ایک چیز مولانا علی میاں صاحب ان سے فرمایا کہ میں الہ آباد کیوں جاتا ہوں، حضرت استفادے کے جاتا ہوں. ان کا یہ امام ہوتا ہے. میں تو تھے رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہر ایک خدمت جانا استفادہ کرنا. میں نے عرصہ حضرت میری حاضری ہوئی آپ کی خدمت پہ اصلاح کے لیے. حضرت نے فرمایا میں تو خود ہی قابل اصلاح ہوں. اتنا بڑا شیخ تواضع یہ. پھر اللہ نے مجھے چمکایا. اسی لیے خانقاہ نظام یہ ہے کہ علم داری آ جائے. دانی تو ہے، حاجی صاحب بہت پڑھے لکھے علامہ تھے لیکن سند عالم نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں عالم تھوڑی تھے. یہ گستاخی کی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے بتا تھا ان کو. انہیں میں سے شاہ عبدالرضا صاحب ماسی رحمۃ اللہ باسی شریف 12 بنکی میں بالکل امی تھے، یعنی بالکل امی تھے وہ، لیکن کمال کے ذریعے حاصل تھا ان کو. مولانا نظام بحرون جیسے شخص ان سے بیٹھے ہو جا کے وہ، لیکن عملی طور پہ تھے. تو واقعہ ان کا ہے کہ اشکال کیا لوگوں کی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اشارے سے. ہمارا تو ایمان بھی ہے. اب ان کو اشارہ تھا کیسے. اچھی بات ہے، ہم بتائیں گے. ایک کو ادھر کھڑا کیا کدھر امامہ دے دیا، امامہ کہ میں ادھر جاؤں گا. 2 ہاتھ سے خالی نے یا امامہ پھٹے یا کمر کھٹے، اور تو ہو ہی سکتا. چنانچہ حضرت تعالیٰ ایک ادھر پکڑا امامہ، ایک ادھر، اس سب گزر گئے. نہ کمر کٹی نہ امامہ پھٹا. اور جب غلامان غلام یہ ہے تو ان کو نہیں ہو سکتا. وہ کر کے دکھا دیا کہ آپ کیسے چلتے تھے، تو چل کے دکھایا. یہ تھا کیوں؟ تقوی کی برکت سے. سنت پہ عمل کرو. خانقاہ اسی کا نام ہے. شیخ بہت حریص ہوتا سنتوں کا. علم تو ہے لیکن عمل کی ضرورت. کون ما صادقین ہے. اسی لیے تو خانقاہ پر جب بھی یہاں آئے اخلاص کی نیت سے آئے. مجھے اخلاص سیکھنا ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہو، اخلاص بھی ہو، عمل کا جذبہ ہو. یہ تھوڑی سا ذکر مجلس میں بھائی ذکر لگیں گے، ذکر کرو گے فکر پیدا ہو جائے گی. ہم کو تعلق میں اللہ کیسے بڑھے. کسی شیخ کے چلے گئے، کبھی اعتراض مت. میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی تھی کہیں جاؤ خالی ہو کے جاؤ بھرے ہوئے آؤ گے. یہ میرے شیخ نصیحت مجھ کو کی تھی انہوں نے. کہیں جاؤ مشائخ کے ہاں خالی ہو کے جاؤ بھرے ہوئے آؤ گے. الحمدللہ اس کا میں نے دیکھا کسی کے ہدایت بدعتی بھی ہے کبھی تنقید نہیں کی، تنقید نہیں کی. اللہ کا نام تو لیتے ہیں ٹھیک، وہ ان کا وہ ذاتی چیز ہے، ہمیں کیا بحث. تو جن کی اصلاح ہو چکی وہ اس پہ عمل کریں گے. ہمارا کوئی قول و فعل سنت نہ ہونے پایا. دوسرے سے بھی بات سنتے ہیں ٹھیک ہے. آج لوگ تقابل کرتے ہیں یہ فلاں اونچے درجے بزرگ کیا پیمان کیا تمہیں کہا کہ تم نے کیسے دیکھا. اس کو اللہ کو معلوم ہے کون بڑا کون چھوٹا، اللہ ہی کو معلوم ہے. ہم کو تو ادب سکھایا گیا. ہر عالم کا ہم قدردانی کریں گے. علم تو ہے اس کے بعد عمل سے ٹھیک ہے، کبھی کوتاہی کس سے نہیں ہوتی. لیکن خام یہ سکھایا جاتا ہے تمہارا قول و فعل تضاد نہ ہوتا ہے، سنت موافق ہو. اپنا ہر قول و فعل تحریر و تقریر. اسی لیے علماء سے میں نے عرض کیا کہ نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے. یہ عالم کے لیے میں نے عرض کیا. اور مجھے منتہی ہے مشائخ ہے ان کے لیے نہ دل بہکے. بہرحال چونکہ بہت جی خوش ہوا مناسبت بھی وانا سے ہماری ضرور ملاقات ہوتی رہتی ہے. الحمدللہ دعا گو بھی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کا فیض عام تام کرے، پورے عالم پھیلا دے، اور یہاں والے بھی استفادہ کریں. مدرسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اسی لیے جتنا تعلق مع اللہ بڑھانا چاہتے ہو اللہ والوں تعلق قائم کر لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر اسی لیے حاضری ہو گئی ہے. عبداللہ میں وسلم کے جیسے یہاں پہ بھی حاضری ہو گئی ہے. ان کا ثواب ملے گا. انہوں نے ضیافت بھی کی. تو یہاں کھانے پینے کے اہتمام تو لوگ کرتے ہیں. اصل چیز ہے دین سننے کا جذبہ رکھو. اس سے اللہ والے خوش ہوتے ہیں. یہ دین کا قدرداں ہے. یہ نہیں کہ یہ خدمت کرو دین کو نصیحت کر دو. ایک شانتی صاحب اکرام اجمعین کی آپ حاضر ہوتے تھے یا رسول اللہ کی نصیحت فرما دیجیے. آپ سے دونوں منقول ہیں، لمبی بھی طویل اور قصیر دونوں. یہ میں نے ابھی ارچا کہ الدین نصیحت چھوٹی نصیحت ہو گئی، الدین یسر چھوٹی نصیحت ہو گئی،
اور لمبی لمبی بھی ہے، کافی لمبی لمبی دو ہے، تو دونوں ہے، موقع اور مہر کو دیکھو، نصیحت ایک کافی بس. جیسے ایک صاحب کا کیا مجھے کوئی نصیحت کر دیا تو لا تغضب، غصہ مت کرو، ایک نصیحت صرف. ایسے ہی شیخ کے آنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کو علوم اللہ کو ادا کرتے ہیں. اور فلاں شخص جو ہے، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے مشائخ خانقاہ تھی، کافی لوگ جمع تھے، لیکن چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد ایک شخص آیا، نوجوان بالکل، آپ کی نگاہ جیسی پڑی اس کے آنے علوم کے بالکل فوارے چھوٹنے لگے، اس کا چشمے جاری ہو گئے اور بہت نہ بیان کیا. جب فارغ ہو گئے تو خادم ہوتے رہی کہ آج نئی بات دیکھی میں نے، ہمارا معمول تھا کہ لوگ جمع ہوئے فوراً نصیحت شروع کرتے تھے، بہت دیر خاموش بیٹھے رہے. تو ان کا حضرت کیا بات تھی، آج اتنا مجمع کثیر تھا، آپ بیان میں تاخیر کی کیا وجہ اس کی؟ تو جو مقرر ہوتے ہیں پوچھ بھی لیتے ہیں تو ان کو جواب مل جاتا ہے اس سے. ادنا پوچھتے کیا انہیں؟ ان کا ہاں تم نے صحیح کہا. پھر فرمایا کہ آج میں نے شربت بنایا تھا ہاتھی کے لیے، چیزوں کیسے پلاتا. ایسے علوم تھے وہی، اسی لیے ایک ہوتا عابد، ایک زاہد، ایک عارف، اعلیٰ درجہ عارف کا ہے. اسی لیے مشہور ہے کہ 2 رکعت عارف کی نماز 2000 رکعت سے افضل ہے اس کی. تکبیر تحریم سے لے کر سلام تک کوئی لمحہ ان کا فارغ نہیں ہوتا. وہ عابد تو خوب پڑھے گا، کئی رکعت پڑھ لی، زہد بھی ہے، لیکن عارف باللہ، اللہ کی معرفت مل جائے گی وہ شیخ، اس میں بس پیدا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں شربت بنایا تھا ہاتھی کے لیے، چیزوں کیسے پلاتا، تحمل نہیں تھا. اسی لیے شیخ بھی دیکھتا ہے کون کس نیت سے آ رہا ہے، ایسے معاملہ کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں جیسا ان کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اہل دل ہوتے، ایک سے فوراً کر لیتے اللہ والے، لیکن کریم النفس ہوتے بیان نہیں کرتے. ایک سے فوراً ہو گیا اور کریم النفس ہوتے ہیں وہ. اس لیے بھائی جہاں بھی جاؤ خانقاہ کے نیت یہ کر لو، میں اتنی بیٹھوں حضرت خدمت میں، ذکر بھی کروں گا اور حضرت کے مسائل سنوں گا اور عمل کروں گا. ہر قدم سوا ملے گا اس کو. ایک صاحب نے اطلاع کی، ایک محدث خدمت ہو جاتے تھے تو کہ میں تو باوضو ہوتا تھا اور چلتا تھا ایک بار محدث سے ان کے پاس جا رہا ہوں، ہر قدم پہ یہ حصہ دار ہوتا تھا ان کا. میں کہاں جا رہا ہوں؟ محدث خدمت میں جا رہا ہوں. سے کہتے ہیں طبیعت کے لیے ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، اور جاتے تھے ملاقات کی، ہر قدم صاحب جو ملے گا یہی تو ہے. اس سے زیادہ تک کہ ادب بھی ہے اس کے اندر، محدث ہی ہے، اللہ والے ہیں، ان کی خدمت میں جا رہا ہوں. مولانا تھانوی سے محقق اور بہت سب کچھ، جب تشریف لگے گنج مراد آباد تو کہتے میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پہلے پڑھی اور استغفار کرتا ہوا گنج مراد آباد حاضر کہ بہت بڑے بزرگ صاحب کشف ہیں، میری گندگی حالت میں آیا نہ ہونے پائے. خود کہتے حکیم نمونت مجدد الملت، ان کا تو یہ معمول کہ میں صلاۃ التوبہ میں نے پڑھی اور ہر قدم پر استغفار کرتا رہا، اللہ صاحب کشف ہے، میری گندگی میں آیا نہ ہونے پائے. یہ ہے ہمارے کابر. ایسی جگہ خانقاہ مقصد ہوئی، سب بیٹھ کے ذکر لوگوں یہاں آئے ہیں، اتنی دیر قلب کو فارغ کر دو، اللہ کی یاد میں لگاؤ. شیخ خود متوجہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ استقرار اسی کا نام ہے. ان کو انہیں جانتے ہیں، اللہ والوں سے تعلق میں یہی فائدہ ہوتا ہے. حضرت شاہ پرتاوی رحمۃ اللہ شیخ سید بدر علی شاہ تو علماء جماعت آپ نے فرمایا مولوی صاحب کتھا کتھی بہت ہو چکی، اب متھا متھی کرو. 2 جملے کتنے جامع ہیں، بیان بازی ہوتی رہتی ہے. یہ فرمایا کتھا کتھی بہت ہو چکی، اب متھا متھی کرو، اپنے کو مٹاؤ. اسی لیے بھائی جہاں تک ہو سکے قدردانی کرنا چاہیے. اللہ والوں کی زیارت بھی بڑی نعمت. مفتی صاحب تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت ہو. یہاں تمام کام اسی علاقے میں ہو رہا ہے کہ امت پہ عذاب کیوں آ رہا ہے، ناقدری سے آ رہا ہے. علماء کی قدر نہیں کرتے. ہر ایک ہے بیمار ہے، ڈاکٹر عالم ہے، تسکین نفس نہیں کیا بیماری ہے، سمجھ تو مل گئی اس کو، دارالعلوم فارغ ہے، لیکن دانی ہے داری نہیں ہے. اسی اللہ والا تعلق قائم کرو، ان کی خدمت جایا کرو، ادب ملحوظ رہے
اور عمل کا جذبہ ہو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. دعا کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما.